میری اپوائنٹمنٹ کی ڈنمارک میں، تو اس وقت انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ میں نے اس وقت ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا، اور بلکہ شاید انہوں نے میرے والد صاحب سے اس طرح کی بات بھی کی تھی کہ چلو کچھ عرصہ ان کو ہم باہر بھیجیں گے۔ تو پھر وہ کچھ ٹائم میں نے باہر بھی گزارا، تو یقیناً قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان اور آزمائش سے گزار کر انسان کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے، لیکن پھر بھی سنت اور حدیث بھی یہی ہے کہ مشکلات سے پناہ تو مانگنی چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آپ استقامت پر رہ سکیں گے یا نہیں۔ بہرحال ایک بات تو آپ کی جو ہے نا اس گفتگو سے واضح ہوئی کہ تنظیم نے جس کے لیے آپ وہاں خدمات سر انجام دے رہے تھے کراچی کے اندر، تو اگر اس خدمات کے دوران کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں تنظیم نے بھرپور آپ کا ساتھ دیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ دیگر تنظیموں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، اور آپ کے تنظیم کے دوستوں کے لیے بھی ایک حوصلے کا باعث ہے کہ دکھ میں آپ کی تنظیم نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے امان میں رکھے۔ تو اب آگے اب جو ہے نا آپ ایسا دن، ایسا خوشگوار یا ایسا لکی جو ہے نا مقام اور دن آپ بتائیں، اب ناخوشگوار واقعے سے ذرا دور نکلتے ہیں، تو آپ کا لکی دن یا لکی مقام جو ہے نا اور خوشگوار دن، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ دیکھیں یہ بھی بڑی آپ نے اچھی بات کی اور بڑی دلچسپ ہے۔ میں کراچی میں تھا جب ہمارے ایک ساتھی کاروان ہیرا کے نام سے، وہ ٹریول ایجنسی ہے ان کی، محترم الحاج منور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا جمعہ کے بعد، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا پاسپورٹ چاہیے مجھے۔ میں نے کہا خیریت، پاسپورٹ ایسے کیسے دیا جا سکتا ہے کسی کو؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ حج پہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور ہم آپ کو حج پہ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو خیر باقی بات بھی ان کے ساتھ ہوئی۔ تو میری زندگی کا وہ ایک حیرت انگیز اور خوشگوار حیرت کا ایک لمحہ تھا، اور پھر مجھے حج کی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر الحمدللہ میں نے 3 سال مسلسل لگاتار حج کیے، اور اس سے قبل میں نے ایک بار عمرہ کے لیے حاضری دی تھی۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ سب سے پسندیدہ مقام، یقیناً کسی بھی مسلمان کے لیے حرمین شریفین سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے، مکہ اور مدینہ، اور وہی ہمارا ایمان بھی ہے، دین بھی ہے، ہماری محبتوں کا مرکز بھی ہے۔ تو میرے لیے وہ سعادت بڑی یادگار ہے، اور وہ بڑا خوشگوار موقع ہے۔ تو دوستو میں بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہوں، میں بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بار بار باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علی پور سے ایک پسماندہ ترین علاقے سے اٹھنے والا ایک نوجوان، اور جو نہ صرف جاپان سے ہوتا ہوا یورپ گیا، ڈنمارک سے ہوتا ہوا فرانس گیا، فرانس سے ہالینڈ، اٹلی سے ہوتا ہوا سعودی عرب تک 3 دفعہ مسلسل حج کرنے کے بعد جو اس نے کیا، اور آپ نے انٹرویو میں سنا ہی ہوگا کہ نہ صرف یہ بلکہ آج تک وہ قومی ہمارے چینلز پہ بھی اپنا ایک منفرد مقام اور اسلوب رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تکالیف، مشکلات آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ وہ بتا رہے ہیں نا، جہاں انہوں نے یورپ کے مزے لیے ہیں تو وہاں انہوں نے مشکلات بھی اٹھائی ہیں، لیکن جیسے وہ گھبرائے نہیں۔ اگر آپ بھی نہ گھبرائیں تو یقیناً یہ کامیابیاں، یہ خوشگوار دن آپ کی زندگی میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اتنے سارے ملکوں کا آپ نے سفر کیا، اتنے اچھے اچھے خوبصورت اور ملک آپ نے وزٹ کیے، تو سب سے اچھا ملک آپ کو کون سا لگتا ہے؟ دیکھیں ملک تو سب سے اچھا کسی بھی مسلمان کو وہی لگے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین ہے، جس سے ہماری تمام ہسٹری، ہماری تمام یادیں، ہمارے دین اور ایمان سب وابستہ ہے، اور جس سرزمین پر آقا علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری کے 63 سال مبارک گزارے،
جہاں صحابہ کرام نے غزوات، سرایا، ہجرتیں، تو سب سے پسندیدہ ملک تو وہی ہے۔ اور پھر پاکستان کی نسبت جہاں ایک یہ کہ یہ ہمارا وطن ہے، وہاں اس سے محبت کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اور یہ ایک نظریہ کے نام پر وجود میں آیا، اور وہ نظریہ بھی اسلام کی بنیاد پر قائم تھا۔ تو یقیناً پاکستان سے مجھے محبت ہے، پاکستان مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ابھی یورپ بھی 5 سال خدمات دینے کے بعد میرا وہاں سے ٹرانسفر نہیں ہوا، بلکہ میں نے خود خواہش کی اپنی قیادت سے کہ میں پاکستان میں باقی وقت گزارنا چاہتا ہوں، اور وہاں پر میں اپنی خدمات دینا چاہتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے، اگر ہم یہاں پر ڈیلیور کریں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو پاکستان سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، جی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ نجف، جی۔ تو وہی بات ہے آپ کی بھی۔ تو اس کے علاوہ آپ بتائیں گے کہ آپ کا جو ہے نا، ویسے کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ لائٹ سے سوال پوچھے نا، آپ بھی پریشان ہو گئے کتنے سنجیدہ موضوع کی طرف آ گئے۔ شروع میں انٹرویو میں بتایا تھا کہ ہم ہلکے پھلکے سوال کریں گے، لیکن بڑے سنجیدہ ہو گئے۔ تو آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ دیکھیں، کھانے میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ساگ۔ ماشاءاللہ۔ اور میں جب گھر آتا ہوں تو میری والدہ صاحبہ کو علم ہے کہ مجھے یہ کھانے میں سب سے زیادہ پسند ہے، تو مجھے یہ صاف ظاہر سردیوں میں ہوتا ہے، تو مجھے سب سے زیادہ بار یہی کھانے کو ملتا ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ پھر اس کے ساتھ فش مجھے بہت پسند ہے۔ اور فروٹ میں فش چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ باہر نان مسلم کنٹریز کے اندر رہتے ہوئے جو ایک حلال ڈش جس کے اوپر آپ 100% یقین کر سکتے ہیں وہ فش ہوتی ہے، تو فش بھی مجھے بہت پسند ہے۔ باقی کھانے، سبزیاں، دال، یہ بھی بہت پسند ہے۔ مطلب باقی جو آ جائے وہ کھا لیتے ہیں۔ جی، باقی جو مل جائے الحمدللہ کھا لیں۔ اور پھر ایک یہ بات جو آپ نے کی، میری یہ کمزوری سمجھیں، میرے سے آج تک جب بھی گھر والوں نے پوچھا کہ بتائیں آج آپ کیا کھائیں گے اور کیا بنائیں، تو میں نے کبھی ان کو کوئی فرمائش نہیں کی۔ یہ کبھی کبھار شاید ہو گئی ہو، مگر یہ کہ میں نے کبھی فرمائش نہیں کی، جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔ تو لباس میں آپ کو کون سا لباس پسند ہے؟ کیونکہ آپ یورپ میں گزار کے آئے ہیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں، لباس ہمارا پاکستان میں ہمارا قومی لباس ہے شلوار قمیص، اکثر میں یہی پہنتا ہوں۔ اور یورپ میں یا بالخصوص ٹریولنگ کے دوران 2 پیس بھی یوز کرتے ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کوئی لباس نہ اسلام کا ہے نہ کفر کا ہے۔ لباس اگر حیا کے تقاضے پورے کرے اور جسم کو ڈھانپے اور سنت کی دوسری شرائط پر پورا اترے تو وہ سب اسلامی لباس ہوتا ہے۔ اور میں پھر جبہ بھی استعمال کرتا ہوں، کیونکہ وہ محافل اور خطابات اور مذہبی تقریبات میں جانے کے لیے، تو گویا کے لباس میں بھی مغرب، ایشیا اور عرب، اس کا کمبینیشن ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو ماشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک پرسنل سا سوال ہے، ویسے معذرت کے ساتھ، لیکن یہ دوستوں کی اس کے لیے مطلب ہے، آپ کی ازدواجی زندگی کیسی ہے؟ کیا آپ اب بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت رہتے ہیں؟ اور دوسرا، آپ کے ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں؟ دیکھیں، میری کزن میرج ہے اور ارینج میرج ہے، اور میرے والدین نے، اور یقیناً ہر ایک کے والدین بہتر سوچتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو میری جو فیملی لائف ہے، ہماری جوائنٹ فیملی ہے۔ میرے 2 بھائی جو مجھ سے چھوٹے ہیں، اب وہ دونوں شادی شدہ ہیں، ان کے بچے بھی، ہم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ اور ابھی تک ہماری جو انکم ہے، اخراجات ہیں، وہ ابھی تک ہمارے والدین کے ہاتھ میں ہیں، ہم تینوں بھائیوں کے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میری مسز کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے، یا میرے 2 بھائیوں کی ان کی بچوں کی طرف سے
ایسی کوئی شکایت نہیں آتی کہ بھی ان کی کوئی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں انہوں نے ابھی تک ہماری پوری فیملی کو اسی طرح اپنی سرپرستی میں رکھا ہوا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے اپنے آپ کو جب اس دینی کام کے لیے وقف کر دیا، میری ٹریولنگ ہے، باہر ہے، گھر آنا جانا، گھر میں بہت کم وقت ملتا ہے، تو اس تمام کی کمی پوری ہوتی ہے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے، اور بالخصوص میرے والدین کی اس سرپرستی کی وجہ سے. میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. بیٹا چھوٹا ہے اور بیٹیاں میری بڑی ہیں، اور وہ چاروں پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ان کی ایجوکیشن اچھی ہے اور میں مطمئن ہوں. ماشاءاللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دین کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ سچے لگاؤ کا ایک یہ بھی ان کو ایک کیا کہتے ہیں اس کو صلہ دیا ہے یا فروٹ دیا ہے آج کے اس شر کے دور میں، جہاں ایک بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کو گوارا نہیں، آج بھی یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ رہتے ہیں. اور میں نے تو جیسے پہلے آپ کو بتایا، میرا تو ان کے ساتھ قریبی تعلق ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بھائی ان کا کتنا احترام کرتے ہیں اور کتنا ان کا آپس میں پیار اور محبت ہے. یہ بھی ایک ان کی جو ہے نا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمت ہے. اور والدین ان کے حیات ہیں، والدین کی ان کے ساتھ محبت اور ان کے لیے دعائیں، وہ بھی یقیناً ایک آئیڈیل والدین ہیں. تو یقیناً یہ بھی ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے فروٹ کہیں، ان کی خدمات کا صلہ کہیں، یا جیسے یہ دین کے لیے جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے اوپر بھی اپنی رحمتیں رکھی ہوئی ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم کی صورت میں، اور ان کی اچھی ازدواجی لائف کی صورت میں. دیکھیں نا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہمارے تو ویسے باقی جو جتنی بھی شخصیات مشہور ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی ایشو ان کا فیملیز کا آتا ہی رہتا ہے، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا تو ویسے آ جاتا ہے. تو بہرحال پہلے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، جو نہ صرف یورپ کا چکر لگا کے آئے ہیں بلکہ آج تک قومی چینلز کے اوپر جو ہے نا وہ پروگرام کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ وہ اپنی کزن میرج کے اوپر مطمئن ہیں، اپنی ارینج میرج کے اوپر مطمئن ہیں اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے ایک اچھی نیوز بھی ہے اور سوچنے والی نیوز بھی ہے. تو سر اس کے بہت سارے سوالات ہیں، یقیناً آپ کا ٹائم بھی بڑا جو ہے نا وہ قیمتی ہوگا، تو ہم نے پہلے ہی آپ کا بہت سارا ٹائم لے لیا. اب آپ بتائیں کہ آپ آج کل آپ جو ہے نا کہاں پہ خدمات اپنے انجام دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ چونکہ میرے ایک فیملی کے فرد کی طرح ہی ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کو خود معلوم ہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی الحمدللہ آج کل میری خدمات ہیں کراچی میں. جامع مسجد رحمانیہ طارق روڈ پہ ہے، وہاں پر میں جمعہ کی خطابت اور دوسری تعلیمی تدریسی ذمہ داریاں ہیں. تو منہاج القرآن کراچی کے پلیٹ فارم پر گویا اس وقت میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور ساتھ میری اپنی ایجوکیشن بھی جاری ہے جیسا ذکر ہو چکا ہے PhD کا. اور اس کے علاوہ جو دین کی خدمت اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہے اس کو پورا کرنے اور نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی میں رہتے ہوئے پاکستان بھر میں آنا جانا ہوتا ہے اور مختلف محافل میں، سیمینارز میں، کانفرنسز میں خطابات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو جہاں اللہ پاک نے نصیب لکھا ہے وہاں ڈیلیور کر رہے ہیں. اچھا، ایک ضمن سوال میں پوچھ رہا ہوں، اگر آپ محسوس نہ کریں تو عموماً جو ہمارے جو علماء کرام ہیں یا مفتی حضرات ہیں، وہ جہاں بھی خطاب کرنے جاتے ہیں تو ایک خاص معاوضہ طے کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے، وہ معاوضہ طے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی طے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کے عمل کی وجہ سے پورا طبقہ بدنام ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمارے علماء کرام نے جس قدر بے لوث ہو کر ملک کی، قوم کی خدمت کی ہے، شاید ہی کوئی دوسرا طبقہ آپ کو ملے. اور یہ علماء کرام ہی ہیں کہ جنہوں نے چند 100 روپے ان کو اپنی مساجد سے اور دارالعلوم سے ملتے تھے،
چلو آج کرنسی کا فرق ہو گیا، تھوڑا چند ہزار ہوں گے، مگر انہوں نے اسی پر قناعت کی، اسی پر کفایت کی اور اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یہ جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کمرشلزم پھیل رہا ہے اور اس نے اب مذہبی طبقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے، یہ بات ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے اور کسی بھی طور پر اسے قبول نہیں کیا جا سکتا، مگر میں ساتھ یہ بھی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں اور میجورٹی بھی ایسی نہیں ہے۔ بالکل چند ایک لوگ ہیں قلیل تعداد میں، مگر چونکہ ان کا عمل اتنا غالب آ جاتا ہے سوسائٹی پر، پھر لوگوں کو وہی نظر آتا ہے۔ اور باقی جہاں تک آپ نے میری بات کی تو الحمدللہ میرے سننے والے جانتے ہیں کہ نہ تو آج تک کوئی معاوضہ طے کیا ہے، نہ ہی انشاءاللہ کریں گے اور نہ ہی کرنا چاہیے، چونکہ یہ خدمت دین ہے اور اس کو اپنی آخرت کے لیے کرنا چاہیے۔ البتہ جو ٹریولنگ کے ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ کبھی آپ خود سے افورڈ کر سکتے ہیں، کبھی آپ خود سے افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ تو لینا جائز ہوتا ہے، لیکن معاوضہ طے کرنا اس کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چاہے ثنا خان حضرات ہوں، علماء کرام ہوں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک وہ اسے دین کا معاوضہ نہیں کہتے ہوں گے، اسے وہ اپنے وقت کا معاوضہ کہتے ہوں گے، مگر پھر بھی وقت کا معاوضہ بھی طے نہیں کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم دین پر کوئی انگلی نہ اٹھے۔ اور عوام الناس سے میں یہی التماس کروں گا کہ ایک تو اگر چند ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے تو آپ ان پر قیاس کرتے ہوئے سب مذہبی طبقے کو، علماء کو ایسا نہ سمجھیں۔ دوسرا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی آپ بھی حوصلہ شکنی کریں، آپ بھی ان کو انکریج نہ کریں، تاکہ ہم اس کو ختم کرنے میں اور کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ماشاءاللہ، یقیناً آپ کے جو جیسے اچھے خیالات ہیں تو ہمارے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جو اکثریت ہے علماء کرام کی وہ یقیناً نہیں لیتے، اور آپ کی تو بات میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، آپ تو بالکل نہیں لیتے، لیکن چند لوگ ہیں ان کو نہیں لینا چاہیے، آپ کی بات صحیح ہے۔ اچھا، اسی میں مجھے یاد آ گیا یہ ضمن اسی کویسچن کے اندر، تو اسی طارق روڈ کے اوپر ایک مسجد کا تنازع ہے جو سپریم کورٹ نے گرانے کا حکم دیا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ہاں دیکھیں، وہ مسجد طارق روڈ پر ہے اور میں نے دیکھی ہے، قریب ہی ہے۔ اس کے قانونی پیچیدگیوں کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ واقعتاً وہ زمین مسجد کے لیے خریدی گئی تھی، نہیں خریدی گئی تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا، اور کورٹ نے بھی اس کے کچھ ایویڈنسز کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا ہوگا، مگر اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زمین ریاست کی بھی ہے تب بھی مساجد بنانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر کہیں اس کی اجازت لینے میں مسجد انتظامیہ سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کا یہ کسی طور پر خمیازہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد کو گرا دیا جائے۔ مسجدوں کو ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے، بنانا چاہیے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مساجد کو بنائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کو بھی اس طرح کے فیصلے نہیں دینے چاہیے جس سے ان کی اسلام کے بارے میں بیزاری ظاہر ہوتی ہو، اور اگر اس میں کوئی قانونی حکم موجود بھی ہے تو اس کو کسی اور طریقے سے حل کرنا چاہیے، اس کی متبادل زمین لی جا سکتی ہے، اس کے اور کئی ذرائع ہو سکتے ہیں، مگر مساجد کو ایک اسلامی ملک میں کسی طور پر نہیں گرانا چاہیے۔ اور میں یہاں اعتدال کے ساتھ دوسری طرف یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ تمام مذہبی لوگ، انہیں بھی چاہیے کہ صرف مسجد کا نام استعمال کرتے ہوئے ملک کا جو قانون ہے اس کو اپنے پاؤں تلے مت روندیں، ملکی قوانین کا بھی احترام کریں، اور ایسے کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا جانا چاہیے کہ اس کے کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے اور مسجد قائم ہو گئی ہے تو اس مسجد کو کسی طور پر نہیں گرایا جا سکتا۔ ماشاءاللہ، آپ کا بہت سارا ٹائم لے لیا، میں بار بار آخری سوال کرتے کرتے یہاں تک لے آیا آپ کو، تو آپ کی بھی کمال جو ہے نا شفقت ہے، اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو اب آخری سوال ہے مفتی صاحب
بالکل آخری سوال سے آگے بالکل میں نہیں کروں گا کہ کوئی حسرت یا کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک باقی ہو، پوری نہ ہوئی ہو؟ دیکھیں، جب تک زندگی باقی ہے تو حسرتیں باقی رہتی ہیں، اور خواہش، حسرت، تمنا، آرزو یہ زندگی کی علامت ہے، رہتی ہے اور رہنی چاہیے۔ میرے دل میں ایک حسرت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے ہمارے علاقے میں کہ جہاں سے بالخصوص دینی تعلیم کو جدید تقاضوں کے مطابق وہاں پر اس کا انتظام کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کا اوورال جو زوال ہے وہ بھی اسی علم سے دوری کی وجہ سے ہے، قرآن اور حدیث کو اور آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ تو الحمدللہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو کچھ ہم نے پایا ہے باہر، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بھی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے، مثالی ادارہ ہونا چاہیے، جہاں لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف بھیجتے ہوئے خوشی محسوس کریں۔ تو یہ ایک حسرت ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے پورا فرمائے گا۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، یہ بہت اچھی خواہش ہے۔ دیکھیں میں بار بار آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں، بار بار آپ کو یہی موٹیویشن دے رہا ہوں کہ مفتی صاحب کی ہر بات سے ہمارے لیے ایک سوچنے کے ایک لیسن ہمیں مل رہا ہے۔ انہوں نے بہت نام بنایا، بہت کام کیا، اپنا ایک جو ہے نا ملکی اور بین الاقوامی لیول پہ اپنا لوہا منوایا۔ آج بھی چینلز کے اوپر ان کے پروگرام چل رہے ہیں، آج بھی نیوز پیپر کے اوپر ان کے ہفتہ وار کالم چھپ رہے ہیں، آج بھی وہ منہاج القرآن کے اور علامہ طاہر القادری صاحب کے شاگرد خاص میں وہ شمار ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو اپنی مٹی کی جو ہے نا وہ تڑپ کھائی جا رہی ہے۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ان سارے تجربات اور اس سارے نچوڑ کو جو ہے نا میں ایک ادارہ اپنے علی پور میں بناؤں، تاکہ میں اپنے علی پور کے لوگوں کو، اپنے علی پور کی یوتھ کو، علی پور کی عوام کو کچھ دے سکوں، کچھ ڈلیور کر سکوں اور ان کو آگے بڑھا سکوں۔ یقیناً مفتی صاحب آپ کی یہ بہت اچھی خواہش ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے سننے والے بھی یقیناً اس کو اپریشیٹ کریں گے اور آپ کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ انشاءاللہ آپ اس کی طرف قدم بڑھائیں، یہ بہت اچھی سوچ ہے، ہمارے سننے والے بھی اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اس ادارے کو ضرور بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ آپ کا جو ہے نا ادارہ انشاءاللہ ضرور بن کے رہے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا۔ میں بھی اپنی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا اور تمام ویورز کا۔ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے بارے میں چند کلمات کہوں اور آپ اسے ریکارڈ پر لے آئیں اور ویورز تک پہنچا سکیں۔ یہ آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ۔ بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ اچھا کریں۔ میں ہمیشہ ہر ویڈیو کے بعد کہتا ہوں کہ زندگی دیتی نہیں، لٹاتی ہے، اور وہ وہی کچھ لٹاتی ہے جو ہم اسے دیتے ہیں، لہذا اچھا دیں تاکہ آپ کو اچھا لٹائے۔ والسلام۔